ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في عظيم شان نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں محترم واجب الاحترام محترم علماء کرام عزیز بزرگوں نوجوان ساتھیوں کافی دیر سے آپ لوگوں کو مجلس پاک میں نعتیہ کلام اور مرکبت بزرگان دین سماعت کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آج کی اس مقدس پاکیزہ محفل پاک اور آج کے اس جلسے کے تعلق سے دو تین باتیں دیے گئے وقت پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے آئیے گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو جہاں کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں باوجہ بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم آج کی اس مجلس اور آج کی اس جلسے کا تعلق میلاد مصطفیٰ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سالہ یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اور آپ نے منانے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے نور کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں کیونکہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں کائنات میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا اس کا علم عطا فرمایا ہے اسی لیے حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
ورنہ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سارے نبیوں کے بعد میں تشریف لائے ہیں، لیکن حضرت جابر جو سوال کر رہے ہیں اس پر آپ اور ہم اور کریں۔ حضور کی بارگاہ صحابی عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے اور اسی نور سے اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ آج کی یہ مبارک اور مقدس محفل جس میں آپ اور ہم بیٹھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ اسی نور والے نبی سے تعلق اور نسبت رکھتی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس محفل پاک کو ان لوگوں نے سجانے کی، منانے کی اور اس محفل کو رچانے کی سعادتیں حاصل کی ہے۔ ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کے ذکر کی برکتیں بالخصوص صاحب خانہ کو اور ان کے احباب کو، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ عظیم محفل ہے جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسی محفلوں کی اہمیت اور اس محفلوں کی ایسی محفلوں کی عزتیں ہمارے اور آپ کے پاس کم ہوتی جا رہی ہے، ورنہ یہ اس نبی کی پاک ذات سے نسبت اور تعلق رکھتی ہے جس نبی کی ذات کو خالق کائنات نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ کسی اہل علم نے کہا، نہ آدم تھے، نہ فرشتے تھے، نہ ظاہر تھا، خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ کائنات میں کچھ نہیں تھا، اس سے پہلے نبی کی نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب جو غلام اگر چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں زمین کے اوپر بھی کامیاب ہو جاؤں اور اس دنیا سے چلا جاؤں تو قبر میں بھی کامیابی ملے اور حشر کے میدان میں بھی کامیابی ملے، تو ان کے لیے ضروری اور لازمی یہی رہے گا کہ وہ نور والے مصطفیٰ سے سچی محبت کریں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں اور نبی کے بتائے ہوئے نقش قدم پر اور بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے اوپر بھی کامیابی عطا کرے گا اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ان کی روشنی ہو جائے گی اور حشر کے میدان میں مصطفیٰ کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں گے۔ نبی کے قریب ہو گئے، ان کے بارے میں لوگوں نے، شاعر نے کہا کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اور آپ نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ کا نور مانا ہے، اس لیے ہماری قبر میں اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے جس طرح آج ہمیں محفلوں سے محبت ہے، ذکر کی مجلسوں میں جانے کے لیے ہمیں اور آپ کو وقت مل جاتا ہے، اسی طرح ہم کردار مصطفیٰ پر بھی عمل کریں، نبی کی بتائی ہوئی سیرت اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کچھ کرنا زمین کے اوپر کرنا پڑے گا، تب جا کر کے زمین کے اندر کچھ آرام مل سکتا ہے۔ زمین کے اوپر اگر کچھ نہیں کریں گے تو نہ زمین کے اندر کچھ آرام مل سکتا ہے، نہ حشر کے میدان میں کچھ مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس کائنات کو وجود بخشا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ نے ہم پر کتنا بڑا فضل فرمایا ہے کہ اپنے محبوب کو ہمارے اور آپ کے درمیان مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ یہ وہ محبوب ہیں جن کے آنے کا انتظار حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے انتظار کیا اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا اور اپنی امت کو یہ سندیش دیا۔ اپنی امت کی جب محفل سجتی تھی، یعنی کہ مجلس حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی ہوا کرتی تھی، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ سے فرمایا خلیل ذکر میرے محبوب کا کرو، یعنی کہ محبوب نبیوں کی امت کی محفلیں سجتی اور اللہ تعالیٰ ذکر اپنے محبوب کا کروا رہا ہے۔ ہر پیغمبر نے کہا کہ وہ آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ کون آ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جن کا نام زمین پر محمد ہوگا اور آسمانوں پر احمد ہے، وہ
وہ آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں ابا وہ کون آ رہے ہیں؟ تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں نبوت عطا فرمائی ہے وہ محبوب خدا آ رہے ہیں. ہر پیغمبر نے کہا وہ آ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا نعرہ ہے وہ آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے وہ آ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. حضرت یحییٰ کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. لیکن دوستوں اور بزرگوں قربان جائے خالق کائنات کے فضل پر رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو وہ کہنے کی نوبت نہیں دی، وہ کہنے نہیں دیا، بلکہ آج ہمارا بچہ اٹھے تو بھی یہی بولے، ہمارا مرد اٹھے تو بھی وہی بولے، ہماری بچی چلتی ہے تو یہی بولتی ہے، ہمارے بزرگ چلتے ہیں تو یہی بولتے ہیں، بڑے مفکر چلتے ہیں تو یہی بولتے ہیں، محدث آتے ہیں تو یہی بولتے ہیں، اگر کوئی خطیب آتے ہیں تو یہی بولتے ہیں، نعت پڑھنے والے نعت خواہ بھی یہی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو یہ کیسا نور چھایا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیا ہے تارا نور کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے. اس لیے ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی اور بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر کے وہ اعجاز بخشا ہے جو پچھلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا کیا، جو محبوب کی نسبت کی وجہ سے ہم گنہگاروں کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اعجاز عطا فرمایا ہے. رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے محبوب میں نے تیری امت کو ساری امتوں سے بہتر بنایا ہے، اچھا بنایا ہے. اچھے آپ کیسے بن گئے ہو؟ آپ کو اچھے کا مقام کس نے دیا ہے؟ آپ بیسٹ کیسے بن گئے ہو؟ آپ کا مرتبہ کیسے بڑھ گیا ہے؟ تو پھر پتا چلتا ہے کہ مرتبہ ایسے نہیں ملتا. آمینہ کے لال کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ 12 ایسے پیغمبر نبی گزرے ہیں جنہوں نے اس امت میں پیدا ہونے اور محمد کی امت میں ہونے کی دعائیں کی ہے کہ مولا ہمیں محمد کا امتی بنا دے. آج ہم اور آپ کتنے دوستوں اور بزرگوں رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. میں بد قسمت تو نہیں کر سکتا، ہم بہت بڑی قسمت والے ہیں، مقدر کے دھنی ہیں اور بہت بڑا مقام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم قسمت والے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے. لیکن آج ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام اور بتائے ہوئے راستے سے ہمیں اور آپ کو کوئی محبت نہیں ہے. ہم نے ظاہر میں نعرے لگائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن یوم میلاد کے دن ہم نے جلوس بھی نکالا، ہم نے نعرے بھی لگائے اور نبی کا نام آیا تو ہم جھوم گئے اور نبی کا کام کی بات آ گئی تو ہم گھوم گئے. ہم کہتے تو ہیں نبی نبی لیکن نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی، یہ ہمارا کام ہو گیا ہے. حالانکہ محبت اس کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب جو غلام ہوگا، جو محبت کرنے والا ہوگا، جو مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہوگا، وہ جان تو دے دے گا لیکن کبھی سجدہ قضا کرنا گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں سجدے کو چھوڑوں گا تکلیف مدینے والے مصطفیٰ کو ہوگی، میں سجدے کو چھوڑوں گا دکھ مصطفیٰ جانے رحمت کو ہوگا، میں سجدے کو چھوڑوں گا آنکھیں مصطفیٰ کی تکلیف آنکھیں کو تکلیف دوں گا. اس لیے مجھے کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے میرے پہ یہ لازمی اور ضروری ہو گیا ہے کہ میری زندگی کی سانسیں ختم ہو جائے تو ہو جائے لیکن بتائے ہوئے نبی کے راستے کو مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جن جن لوگوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کے پیغام کو دل کی تجوری میں محفوظ رکھا اور عمل کرنا شروع کیا تو ان کی شان کیا تھی، مقام کتنا بلند ہوا، مرتبہ کتنا بڑا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا شان رکھی ہے ان کی. اللہ کی قسم دنیا ان کی مقام پر، دنیا
سرکار فاروق اعظم کی ہسٹری کو پڑھیں، سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو پڑھیں، محبت ہم کیا کرتے ہیں، پیار ہم کیا کرتے ہیں، رسول اللہ سے ہمارا کتنا پیار ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کے فرمان کو ہم نے اور آپ نے کوسوں دور چھوڑ دیا، مسجدیں ہماری ویران ہو گئی، ہمارے گھر میں قرآن برسوں تک نہیں کھلتا، ہماری بچیاں دین کی تعلیم سے دور ہو گئی، ہمارے بچے قرآن کی محبت سے دور ہو گئے، ہماری بچیاں مصلی سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمارے بچے آج بازاروں کی زینت تو بنے ہیں لیکن مسجد کی زینت نہیں بن رہے ہیں۔ صرف جمعہ کے دن ہماری اور آپ کی رفت و آمد ہوتی ہے لیکن ہم اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ہم کیا محبت کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آپ لامقام پر تشریف لے گئے، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں کرتے منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا یہ فرش والے، تیری شوکت کے علو کیا جانے، خسر و عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ ہم مصطفیٰ کے مقام کو کیا سمجھیں گے، ہم نے نبی کے مرتبے کو کیا سمجھا، محبت کس کو کرتے ہیں۔ حضور لا مقام پر گئے اور واپس آئے اور مکہ کی گلیوں میں یہ بات ہونے لگی، جب یہ بات ابو جہل کے کانوں سے ٹکرائی تو ابو جہل نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، چلو ابو بکر سے پوچھ لیتے ہیں، پیار کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، عشق کس کو کہتے ہیں۔ نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد میں صحابہ کا طریقہ کیا تھا، مال تھا تو بھی مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دیتے، اور جب جان کی باری آ گئی تو مصطفیٰ کے قدموں پر جان کو بھی قربان کر دیا، اور جب اولاد کو قربان کرنے کی باری آئی تو اپنی اولاد کو بھی مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، قبر میں جو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے صدقہ مصطفیٰ کا ہوگا، اور حشر کے میدان میں جہاں خداوند قدوس جنت کی بہاریں عطا کرے گا وہ کسی اور کا صدقہ نہیں، امینہ کے لال کا صدقہ ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان و شوکت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرت ابو بکر کی شان دیکھیں، محبت کیا ہے، پیار کیا ہے۔ آج ہم اور آپ ایک اگر شریعت کا کوئی مسئلہ ہمیں بتا دیا جائے تو اس میں کئی لوگ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کمی ہو جائے، اس میں زیادتی ہو جائے، کمی پیشی ہو جائے تاکہ ہمارے اور آپ کے ادا کرنے میں آسان ہو جائے، اور کوئی کہتے ہیں کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھ لے تو کیا کام نہیں چلے گا، نہیں چل سکتا۔ یہ کسی کے باپ کی شریعت نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ یہ نماز جس کو ہم نے اور آپ نے کچھ نہیں سمجھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے امت مصطفیٰ پر بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ تحفہ امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر سے ابو جہل نے کہا، ابو جہل نے کہا ابو بکر کا کیا ہے کہ کوئی بندہ یوں کہے کہ حرم سے چلا اور بیت المقدس پہنچا، پھر وہاں سے چلا پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان سے لامقام پر پہنچا اور پھر وہاں سے یہاں آ گیا، تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ کہا کس نے ہے، کہا کس نے اس کو محبت کہتے ہیں؟ ہم فتویٰ پوچھتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میلاد ہی سے کام چلا لو، مجلس میں آ گئے، جانا کب ہے، بیٹھنا کب ہے، کس طرح جانا ہے، یہ ہم اور آپ طے کرتے ہیں۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محبت رکھنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں ارادہ کرتے ہیں، وہ ارادہ گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں جایا کرتے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ دنیا والے اگر ناراض بھی ہو گئے تو کیا کر لیں گے، دنیا والے اگر ناخوش بھی ہو گئے تو کیا کر لیں گے، دنیا والے اگر ناراض بھی ہو گئے تو کیا ہمارے اور آپ کے رزق کے دروازے بند کر دیں گے؟ نہیں، کیوں کہا کہ رزق کی روزی اور رزق کے دروازے صرف خالق کائنات کھولتا اور بند کرتا ہے۔ بے شک موت کے دروازے اور موت کے راستے سے صرف رب کی ذات ہمیں اور آپ کو کر سکتی ہے، کسی اور کے ہاتھ میں موت نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں دو چیزوں سے کبھی مت ڈرا کرو، کہا کیوں؟ کہا کہ ایک رزق سے
یہ ڈر مت رکھو کہ رزق ملے گا، کھانا ملے گا، روٹی ملے گی، چاول ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ موت، کوئی یوں کہیں کہ میں مار ڈالوں گا، تیرے باپ سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا مالک نہیں چاہے گا، تیرے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک خدا نہیں چاہے گا۔ دو چیزیں خالق کے ہاتھ میں ہیں، اور ہم نے ان دونوں چیزوں کو دوستوں اور بزرگوں یہ سمجھا کہ سارے لوگوں کے ہاتھ میں۔ صاحب نے کچھ کہا دیا تو صاحب آخرکار کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہیں گے۔ یہ صاحب ہاتھ جھاڑ جھک کے چلے آئیں گے، اندھیری کوٹھڑی میں آئے گا کون؟ یہ صاحب مٹی ڈال کر کے چلے آئیں گے، قبر میں کون آئے گا؟ اس سے محبت کرو۔ محبت ایسی ہونی چاہیے جو دنیا میں زمین کے اوپر رہیں تب بھی محبت ہو، زمین کے اندر چلے جائیں تب بھی محبت ہو۔ اور کل حشر کے میدان میں جہاں سارے نفسی نفسی کریں اور وہ امتی امتی کریں، ایسی محبت اپنائیں، ایسی محبت کریں۔ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ ابو بکر سے پوچھا کوئی گیا اور آیا؟ تو کہا کون گیا کون آیا؟ کہا کہ محمد بن عبداللہ۔ کہا کہ تمہارا نبی یوں کہہ رہا ہے، تمہارے نبی یوں کہہ رہے۔ ابو بکر نے کہا تو سچ ہے۔ بکر سے بھی پوچھ لو جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کون؟ کہا ابو بکر۔ کہا کہ ابو بکر کو کہا کہ تو جنتی ہے۔ عمر آئے کون؟ کہا عمر بن خطاب، بشارت دے دو جنت کی۔ عثمان غنی آئے جنہوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 2 مرتبہ جنت کو خریدا اور تیسری مرتبہ مصطفیٰ نے جنت کی بشارت فرمائی۔ مولا علی آئے کہا کون؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ کہا کہ جنت کی بشارت دے دو۔ ڈگری مل گئی، سند مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر کی پوری زندگی میں اگر کوئی بندہ اس محفل میں، اور یہ میں محفل کی بات کر رہا ہوں، مالیہ سے چلو پوری دنیا کا سروے کر کے آؤ، کوئی مائی کا لال ایک بات خلاف سنت مصطفیٰ بتا دے، میں ساری زندگی اس کو غلام رہ جاؤں گا۔ کیوں؟ کہا کہ ابو بکر نے زندگی بھر مصطفیٰ کی اطاعت کی۔ ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ، حق کے۔ عمر بن خطاب، سبحان اللہ، 23 لاکھ میاں، 1-2 دکانیں نہیں ہیں، 2-4 پلاٹ کے مالک کا نام عمر بن خطاب نہیں ہے، 2-4 کارخانے کے سیٹ کا نام عمر بن خطاب نہیں ہے، 23 لاکھ مربے جن کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں انہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ بے شک، اور جن سبحان کی اللہ۔ بیٹیاں ایک رات حضرت عائشہ کی گود میں رسول اللہ تشریف فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، گود میں سو رہے حضرت عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ نے ستاروں کی طرف نظر کی، کیونکہ حضرت عائشہ جانتی ہے کہ ان ستاروں کی تعداد کا علم اگر کوئی رکھتے ہیں تو میری گود میں سونے والے آنے آنکھا لال رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا ہاں ہیں۔ کس کی یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا عمر کی۔ کتنی نیکیاں؟ میاں فجر کی نماز نہیں، ظہر کی ایک نماز کی جھولی کی بات نہیں کرتا میں، اور ہفتے کے دن السلام علیکم اچھے کپڑے پہن کر کے، سفید کپڑے پہن کر کے جامع مسجد، علی مسجد، زیتون مسجد، عائشہ مسجد کے دروازے پہ سلام کرنے والے مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ستاروں کی تعداد کے برابر کتنی نیکیاں ہوگی؟ کس کی ہے؟ تو کہا عمر کی۔ حضرت عائشہ تو خاموش رہ گئی، سوچ رہی تھی کہ میرے ابا ابو بکر کا کہیں گے، لیکن عمر کی بات آئی، یا رسول اللہ تو میرے ابا کی نیکیاں کہاں؟ مصطفیٰ نے فرمایا عمر کی یہ ساری نیکیاں اور ابو بکر کی ایک نیکی۔ پھر حال کیا جانتے ہو؟ میرے پاس ابھی 5 منٹ ہے۔ حال یہ ہے کہ چڑیا آ کر کے بیٹی، ابو بکر نے اشارہ کیا، کاش اللہ نے مجھے چڑیا بنا دیا۔ حضرت ابو بکر کا مقام یہ علماء فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں صرف ابو بکر ایک ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کہیں گے ابو بکر ادھر آ۔ بولے بولے سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ابو بکر کی، یعنی کہ نبی کی محبت کی محفل ہے اور نبی کے ذکر کی محفل ہے اور نبی کے یاروں کی بات نہ آئے تو اس محفل کو میں دوستوں اور بزرگ ادھوری سمجھتے ہیں۔ اور جس میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر تو ہمیں سینہ ٹھوک کر کے کرنا چاہیے، کیوں؟ کہا کہ ہم نقش بندی ہیں،
سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ہم حضرت علی سے بھی ملتے ہیں اور ابو بکر سے بھی ملتے ہیں، سبحان اللہ کیونکہ جس خاندان سے ہماری اور آپ کی بیعت ہے وہ خاندان اہل بیعت ہیں، مولا علی سے جا کر کے ملتے ہیں، اور طریقت کی نسبت سے ہم نقشبندی ہیں اور جا کر کے ابو بکر صدیق سے سبحان اللہ۔ اس لیے سیاہ ٹھوکر کے ذکر کرتے ہیں ابو بکر کا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر کا اتنا ذکر کیوں کرتے، کیوں نہ کرے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان عطا فرمائی، کیا کہتے کاش اللہ نے مجھے چڑیا بنا دیا تھا، لوگوں نے کہا ابو بکر کیوں؟ کہا کہ اس کا حساب تو نہیں ہوگا، ابو بکر کا حساب ہوگا۔ عمر بن خطاب 23 لاکھ 6 ملکوں پر جن کا سکہ چلتا ہے، یار نگر پالیکا کا پرمکھ بن جاتا ہے تو ہمارے جیسے سے سلام نہیں کرتا، اور 6 ملکوں پر جن کا سکہ چلتا ہے ان کا مقام کیا ہے؟ تنکا لیتے ہیں، تنکا ہاتھ میں یوں، اور کہتے کاش عمر یہ تنکا ہوتے، کاش کیوں کہا کہ یوں اڑاتے ہوا میں اڑ جاتا، کوئی حساب نہیں ہے، لیکن خطاب کے بیٹے سے کل خدا حساب لے گا۔ قبرستان جاتے ہیں، جنت کی بشارت لینے والے، 2 مرتبہ جنت کو خریدنے والے، میں اور آپ تو اس احساس میں اور اسی سوچ میں ہیں کہ کلمہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ جس کے دل میں کلمہ کے یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جنت میں جائے گا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں، یعنی روح نکل رہی ہے، جسم سے روح نکل رہی ہے اور ادھر سے روح نکلی، اس سے پہلے اس بندے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہترین چاند سے کل قیامت کے دن خدا نے کسی عمل کی وجہ سے، بے عمل کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر کے جنت کرے گا، یہ چانس ہے۔ باقی ہم جس سپنے کو لے کر کے اور پال کر کے اور اپنے اس تجوری میں محفوظ رکھ کر کے بڑا کر رہے ہیں نا، یہ میاں یہی دوبارہ ٹوٹ جائے گا جب شیطان نزاع کے وقت سامنے آئے گا اور بے نمازی کو حضور فرماتے 7 دریا کا پانی بھی پلا دو نا تو بھی پیاس نہیں بجھتی ہے، اور شیطان یوں پیالہ کھڑا کرے گا سامنے، کہا کہ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ صرف خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت کا انکار کر، یہ پیالہ تجھے پلا دوں گا۔ آپ اور ہم کہتے ہیں نسبت کافی ہے، ہم کہتے ہیں نسبت کافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نسبت کافی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب کسی کو کسی سے نسبت ہو جاتی ہے نا تب وہ بندہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ نسبت ابو بکر کو مصطفیٰ سے ہوئی، عمر کو مصطفیٰ سے ہوئی، عثمان غنی کو نبی سے ہوئی، علی کو نبی سے ہوئی۔ اتہاس پڑھ لیں، ہجرت کی رات جب ابو بکر حضور کو لے کر کے روانہ ہوئے اور بستر پر جب علی کو سلایا گیا تو لوگ جو کفار تھے مصطفیٰ کا مدد کرنے والے تھے، مصطفیٰ کو معذرہ مارنے والے تھے، وہ اسی بستر پر نگاہ ٹکائے ہوئے تھے، وہ لوگ فیصلہ کر نہیں سکے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ وہ ابو جہل کی پوری کمپنی فرق نہیں پیدا کر سکی کہ یہ علی ہے یا نبی ہے، جب صبح اٹھے تب دیکھا کہ یہ علی ہے۔ سبحان اللہ، کہا علی پتہ نہیں تھا کہ یہاں مرنا ہے، کہا پتہ تھا، تو پھر کیوں سو گیا؟ کہا نبی نے فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، یار اس کو محبت کہتے ہیں، نبی نے فرمایا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، تم خدا کے گھروں کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد فرمائے گا۔ اللہم آمین آمین۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قرآن سے کتنے دور ہیں؟ مجھے بتائیے آپ اور ہم سب مسلمان ہیں، میں یہ جو یونس شریف طلباء کرام پڑھ رہے ہیں ان کی بات نہیں کرتا، باقی ہماری بات کر رہا ہوں۔ یہ تو بچے صبح فجر کے بعد میں سیدھا قرآن پڑھتے ہیں، بولے سبحان اللہ، کیونکہ یہ محمودی رنگ میں ایسے رنگے ہوئے ہیں نا، جیسا پیا کرتے تھے ویسے یہ بھی کر رہے ہیں۔ کارخانہ ہی ایسا ہے، وہاں جو بھی جاتا ہے
جو بھی جاتا ہے کوئی بھی ہو کسی بھی سلسلہ سے تعلق رکھتا ہو لیکن الحمدللہ جب پہنچتا ہے نا تب قرآن کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور نبی کی نعت پڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے میں ان بچوں کی طلبہ کی بات نہیں کر رہا میں ہم اپنی بات کر رہا ہوں کہ اور ہم نے قرآن کو کتنا کھولا ہے ہم نے اور آپ نے قرآن کو کتنا کھولا ہے کل ہمارے اور آپ کے معاشرے کا اور ہمارے اسلامی مسلمانوں کا حال کیا تھا اللہ اکبر یہ آخری جملہ میری گفتگو کا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے آپ کہیں گے اللہ نور کی بات چل رہی تھی نور کی باتیں ہم نے بہت سن لی بے شک مصطفیٰ نور ہے ہم مانتے ہیں مصطفیٰ کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں اور بشر بھی خیر البشر بے شک حق ہے عام جیسے بھی نہیں ہو عام کوئی اور مانتا ہوگا جن کا مقدر ایسا ہوگا لوگوں نے کہا عید میلاد النبی عید میلاد النبی کہاں لکھا ہوا ہم نے کہا ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہمارے نصیب میں نہیں ہے ہزار عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ 1500 سالہ عید میلاد النبی ہم نے سیلیبریٹ کیا منایا ہمارے نصیب میں تھا میں بات کر رہا تھا کہ ہماری اور آپ کے قرآن سے کتنی دوری ہے قرآن اللہ کا ایسا پاکیزہ کلام ہے جس کو بندہ پڑھنے کی عادت ڈال دیتا ہے تو وہ دنیا میں بھی روشن ہوتا ہے اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی روشنی پیدا کرے آج ہم اور آپ ہمارا معاشرہ پورا قرآن سے دور ہے کسی کو قرآن کے قریب آنے کی نہ تو مطلب کہ محبت ہے نہ جذبہ ہے اور نہ شوق ہے نہ ذوق ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تو شان نرالی ہے علماء فرماتے ہیں مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ خلیفہ بغداد نے ایک دن اعلان فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں شادی اس بچی سے کرواؤں گا اس بیٹی سے نکاح کروں جو قرآن کی حافظہ ہو اور وہ بھی میں اس طرح پتہ نہیں لگواؤں گا پتہ لگانے کے لیے اس نے پوری قوم کو پوری بستی والوں کو بلایا اور اعلان کیا کہ جس کی بیٹی قرآن کی حافظ ہو اسے چاہیے کہ رات کو سوئے اس سے پہلے ایک چراغ جلا کر کے چھت پہ رکھے میں رات کو اٹھوں گا اپنے محل پر چڑھ کر کے چراغ دیکھوں گا جس کے گھر پر چراغ جلتا ہوگا اس کی بیٹی سے میں اپنے بیٹے کی نکاح کروں گا خلیفہ بادشاہ یہاں میاں سیٹھ جی کی لڑکی سے اگر شادی ہو جاتی ہے تو صاحب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں یہ بادشاہ کی بات کر رہا ہوں میں یہ آپے سے باہر اس لیے آتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں مطلب زیادہ رس لینا شروع کیا ہے دنیا کو ہی ہم نے اور آپ نے پالا ہے قبر کی اور آخرت کی جس کو خوف تھا ڈر تھا انہوں نے اس دنیا سے حالانکہ دنیا سے محبت کرنا دنیا کو کمانا بے شک سچ ہے لیکن مولا علی فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے پانی کشتی میں رہتی ہے پانی کشتی میں راہ کر کے نہیں ملتی ہے اور پانی کو اندر نہیں آنے دیتی وہ جانتی ہے کہ یہ اندر آ گیا تو میرا بیڑا غرق کر دے گا اسی لیے مومن کو چاہیے کہ وہ دنیا میں رہے لیکن دنیا کو دل میں نہ لائے دل میں راج ہوگا تو صرف آمینہ کے لال کا ہوگا دنیا دل پر اگر کسی کی حکومت ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت کی حکومت ہوگی بادشاہ آدھی رات کو اٹھا اور جب بغداد کے شہر کی طرف نظر کی نا تو ہر گھر پر چراغ نظر آیا ہر گھر پر چراغ نظر آیا روشنی ہی روشنی نظر آئی اس نے کہا کہ یار آپ کس کے دروازے پہ دستک دوں یہ تو پورا شہر جس کے یہاں بچی ہے وہ قرآن پاک کی حافظہ ہے سبحان اللہ حافظہ سے آپ نہیں سمجھیں گے سبحان اللہ پورا قرآن اس کو یاد ہے مجھے سورہ فاتحہ نہیں آتی ہے مجھے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ نہیں آتی ہے تو میں بیٹے کو حافظ کیا بناؤں گا میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو پڑوسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ کب رکوع میں جائے میں رکوع میں جاؤں وہ کب سجدے میں جائے میں سجدے میں جاؤں علم کی اہمیت ہمارے پاس نہیں رہی اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ دین دینے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے یہ اللہ کا شکر ہے کہ رب قدیر نے اپنا محبوب ہمارے درمیان مبعوث فرمایا اور اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا قرآن کی قدر کریں جب یہ رات کی روشنی کو دیکھا تو صبح ہوا تو کہا کہ اے لوگوں کیا بات ہے گھر گھر میں قرآن کی حافظ کا ہاں الحمدللہ جس کے یہاں بیٹی ہے ہر بیٹی قرآن پاک کی حافظ تو دوسرے دن اعلان کیا کہ آج وہی چراغ جلائے جو قرآن کی حافظہ بھی ہو اور محمد کی حدیث کو بھی جانتی ہو
سبحان اللہ کیا سبحان ساتھ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. افسوس ہوتا ہے جب سنی کا کوئی لڑکا، سنی کا بیٹا ان شیطانوں کی پیشاب کو پوتر ماننے والے ان کتوں کی باتوں پر عمل کرتا ہے. رونا ہوتا ہے. احساس نہیں ہوتا باپ کو کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کس طرح توڑ رہے ہو؟ یہ پٹاخہ پھوڑنا یہ مسلمانوں کے بچوں کا کام ہے. یہ پتنگ اڑانا مصطفیٰ کے بچے، مصطفیٰ کے غلاموں کے بچوں کا کام ہے. نہیں وفادار، آتش پرستی کرنا یہ آگ کی پوجا کرنے والوں کا کام ہے. ہم ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، بے شک یہ ہمارا کام نہیں ہے. آپ کہیں گے آپ جمعہ کے دن آئیے گا، کوئی دوسری مسجد نہیں، ہماری علی مسجد آئیے گا جمعہ کے دن. دوسری رکعت میں الیاس بھائی آپ کو بچوں کے اوپر سے آواز آئے گی، یہ ہمارے بچے ہیں، کیا کرنے بھیجتے ہو؟ میں کہتا ہوں کس کام کے لیے بھیجتے ہو مسجد؟ مسجد کیوں بھیجتے ہو یہ بتاؤ، کس کام کے لیے آتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے دوسری رکعت میں جب اگر آواز بچوں کی اور بڑوں کی مسجد میں آتی ہو، وہ امام کی اقتدا کب کرتے ہیں؟ امام کے پیچھے وہ نماز کب پڑھتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں وہ نماز؟ آپ کہیں گے یہاں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو کہوں گا تب تو آپ سنو گے. پھر ہفتے میں ایک بار جمعہ میں آئیں بچوں کو بھیجو، اس سے پہلے سمجھا کر کے بھیجو. چپ چاپ بیٹھنا ہے تو جا، ورنہ گھر پہ رہ. تیرا بچہ وہاں پر بولنے سے بہتر ہے کہ گھر پہ خاموش بیٹھے. سبحان اللہ. اچھا ہے کہ وہاں جا کر کے لوگوں کی نمازوں کے اندر خلل نہ ڈالے. دوسری رکعت میں جب بچوں کی آواز آتی ہے تب وہ پہلی رکعت بھی پڑھتے ہیں. یہ ہم نے بچوں کو دین دیا ہے. باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکے اور باپ کہے کہ مجھے اپنے بیٹے پہ فخر ہے، میں کہوں گا یہ فخر نہیں ہے، یہ افسوس ہے. تو آج رو تاکہ تیری قبر پہ کل آ کر کے تیرا بیٹا روئے اور تیرے بیٹے کا ایک آنسو نکلے گا، اللہ کی رحمت جھوم کر کے برس کر کے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گی. یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، یہ جو طالب علم جس کو ہم مدرسے کے بچے کہتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی اہمیت نہیں. ہم سمجھتے کہ یہ تو بیچارے اپنی روٹی کے لیے مطلب کام کر رہے ہیں. میاں کل مدرسے کا مسجد کا کوئی امام غیر حاضر ہوگا اور یہ بچے اگر یہاں ہوں گے اور کہیں گے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، کہا مولانا تو کہ نہیں ہے، کہا کون ہے؟ کہ فلاں صاحب کے گھر پہ چلے جاؤ، عبد الغنی بھائی کے گھر پہ چلے جاؤ، ان کا بیٹا رونی شریف سے آج آیا ہے. آ کر کے ایسے ہی کہو گے کہ ہاں میری ماں کا جنازہ پڑا. جس کو تو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا وہ تیرے لیے بہت بڑا انعام ملا، بہت بڑا انعام نکلا. جس کو تیری نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب یہ طالب علم چلتے ہیں، تو چلتا ہے تو تیرا بیٹا تیرے لیے چپل بوٹ جوتے نہیں پہناتا، لیکن جب یہ بچہ چلتا ہے تو ان کا باپ نہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں ان کی راہوں میں. جن کو تو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہ میرے بلبوتے پر پل رہے ہیں. نادان تو انہی کی برکتوں کے بلبوتے پر پل رہا ہے. یہ بھول جا کہ میں ان کو پال رہا ہوں، تو نہیں، تجھے یہ پال رہے ہیں. اس لیے دوستو علم کی اہمیت کو سمجھیں، دین کی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراشنا کریں اور اپنی بچیوں کو قرآن مقدس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں بے شک دنیاوی تعلیم آپ دلاؤ، لیکن دین کی تعلیم اتنی ضرور دلاؤ کہ آپ کی بچی آپ کے گھر پر بیٹھ کر کے وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، پاک ہونے کا طریقہ وہ کسی اور کے پاس نہیں بلکہ آپ کی بیوی، آپ کی وائف کے پاس میں بیٹھ کر کے آپ کی بیٹی اتنا تو علم حاصل کرے، ورنہ بیٹی اتنا
ضروری یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں. مصطفیٰ کے مقام کو نہ تو کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کر سکے گا. دنیا نے بلکہ پوری دنیا نے کوشش کر لی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی, مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھنے کی. کوئی سمجھ ہی نہیں پایا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی سمجھ پائے گا. ٹھیک ہے, ہم جو ذکر کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں یہ ہم سب اپنے لیے کر رہے ہیں, ورنہ دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بہت اونچی رکھی ہے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی ہیں احترام کے قابل ہم سب کو مانتے ہیں, مگر مصطفیٰ کے بعد مجھے جو وقت دیا تھا اس میں 5 منٹ باقی ہیں. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے, اور خصوصاً میں ایک جملہ دے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. بالخصوص آپ ہمارے برادر عزیز حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب اکبری نقشبندی کے والد محترم مرحوم انور بھائی کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام.